بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ان کا آیات کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کے ساتھ، یعنی اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں یا حلال ہونے والے ہیں. ووالد وما ولد، اور والد کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی جس کو اس نے جنا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے؟ وہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا اس پر کوئی بھی قادر نہیں، کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کر دیا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں. ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو واضح گھاٹیاں یعنی راستے دکھائے. حل باب ضرب سے اس کا معنی اترنا بھی ہوتے ہیں اور حلال ہونا بھی ہوتے ہیں. والد واحد مذکر اس میں فاعل ہے. باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے جنہ. کبد، کبدن، کبدن یہ با کے فتحہ کے ساتھ کبد، اس کے معنی آتے ہیں مشقت، اور با کے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی آتا ہے جگر. اس کی جمع جو ہے اکباد اور کبود آتی ہے. با کے فتحہ کے ساتھ کبد مشقت کے معنی میں، اور با کے کسرہ کے ساتھ کبد یہ اس کے معنی آتے ہیں جگر. باب سمع سے اس کے معنی آتے ہیں جگر میں درد ہونا. باب سمع سے اس کے معنی آتے ہیں جگر میں درد ہونا. لبدا، لبدا کے معنی بہت، لبدا کے معنی بہت. بعض حضرات کے نزدیک مفرد اور بعض حضرات کے نزدیک لبدتن کی جمع ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں لبدا مفرد ہے، اور بعض حضرات یعنی یہ خود مفرد ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں لبدا جمع ہے لبدتن کی. امام فرہ نحوی کے نزدیک لبدتن کی جمع ہے یہ. لسانن معنی اس کے وہی بہت، لسانن اس کا معنی زبان، اس کی جمع السنہ، السن، لسن اور لسانات آتی ہے. باب نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے بہتر بیان والا ہونا. باب نصرہ سے لسان یلسنو اس کا معنی آتا ہے بہتر بیان والا ہونا، اچھے بیان والا ہونا. اور باب سمع سے اس کا معنی آتا ہے زبان دراز ہونا. لسین یلسنو زبان دراز ہونا. شفتین، شفتین تثنیہ ہے شفتن کی.
شفتین جو ہے شفتن کی تسنیہ ہے، اس کی جمع جو ہے شفات اور شفوات آتی ہے، اس کی جمع شفات اور شفوات آتی ہے، اس کے معنی ہے ہونٹ، لب۔ النجدین، النجدین تسنیہ ہے نجد کا، لغوی معنی اس کے ہے وہ راستہ جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہو، نجد کہتے ہیں وہ راستہ جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہو، اس سے مراد کھلا اور واضح راستہ ہے۔ باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں واضح ہونا، باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں واضح ہونا، اور باب کرم سے اس کے معنی آتے ہیں دلیر ہونا۔ ربط اس کا گزشتہ صورت میں ان اعمال کا بیان تھا جو موجب سزا اور جزا تھے، اس صورت میں یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گزشتہ صورت میں کثرت لفظیہ اعمال شر کی تھی، یعنی زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ اعمال شر کے بیان کیے گئے تھے، اور اس میں زیادہ تر اعمال خیر بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے لفظی اعتبار سے زیادہ کثرت اعمال خیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ان آیات میں دراصل تین چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی جواب قسم والے مضمون کو جو ہے پختہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو پہلے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد یہ قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جواب قسم یعنی کہ ہم نے انسان کو بڑے مشقت میں پیدا کیا، تکلیف اور مشقت میں پیدا کیا، اس کو موقع اور اس کو بیان کیا۔ پھر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، ان میں اللہ تبارک و تعالی کی اس قسم میں دو احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لا جو ہے اس لا میں لا زائدہ ہو، ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ لا جو ہے لا زائدہ ہو، اور قسموں میں لا حرف زائدہ لگانا عرب کے محاورے میں مشہور ہے۔ لا واللہ، بلا واللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے لا واللہ۔ تو یا تو یہ لا زائدہ ہو تو قسموں کے اندر عربوں میں لا لگانا محاورے کے طور پر مشہور تھا، تو اس اعتبار سے تو یہ نفی کے معنی نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ حرف لا جو ہے یہ نافیہ ہو، اس میں اس صورت کے اندر پھر اس میں مقصد یہ ہوگا کہ مخاطب کے خیال کی نفی مقصود ہوتی ہے، مخاطب کے خیال کی نفی مقصود ہوتی ہے کہ تم نے جو خیال باندھا ہوا ہے وہ درست نہیں، اور پھر قسم کھا کر آگے بات بیان کی جاتی۔ مثال کے طور پہ مخاطب یعنی جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کوئی شخص جو ہے کوئی بات کہتا ہے غلط، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کے بعد پھر ہم درست بات کہتے ہیں۔ اب ہم جس طرح نہیں نہیں کہنے کے بعد
دوسری آگے بات کہتے ہیں، چاہے ہم وہ بات بعض اوقات ہم قسم کھا کے بھی کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر، اور تو اس کا جس طرح اس نہیں کہنے کا تعلق اگلے جملے سے نہیں، یہ نفی اگلے جملے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ گزشتہ کسی بات کی یا کسی خیال کی نفی مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی لا سے ان کے خیال کی نفی مقصود ہے، اور آگے پھر قسم کھا کر حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لا سے ان کے خیال کی نفی ہو گئی، اور فرمایا کہ اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس کی قسم کھا کر اس شہر کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا کہ یہ بڑا مقدس شہر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے پہلے یہ بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہجرت کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ہجرت فرمایا بیت اللہ کو خطاب کر کے کہ تو پوری زمین میں اپنے رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے، پوری زمین سے تو اپنے رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نکالتی نہیں تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اگر میری قوم مجھے نکالتی نہیں تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، یہ فرمایا۔ دوسری وجہ کہ اس میں ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، وہیں رہتے تھے، مکہ میں ہجرت نہیں کی تھی ابھی، تو اس لیے اس کے عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتَ، دوسری قسم کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ، اس کے اندر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس میں دو احتمال ہیں۔ اگر اس کا معنی یہ کریں کہ اترنا، رہنا، کہ آپ اس میں اترنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، اگر یہ اس کا ترجمہ کریں تو اس صورت کے اندر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود ہیں، یعنی شہر مکہ خود مقدس اور محترم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے اس کی شان دوبالا ہو گئی، کیونکہ مکان کی شان مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکان کی شان جو ہے وہ مکین، یعنی اس مکان میں رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا، دیکھا ہوگا، بعض جگہ نیک لوگ رہتے ہیں، لوگ وہاں پر جانے کو فخر سمجھتے ہیں، وہاں جانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں چاہے وہ گھر یا وہ مکان کتنا ہی عالیشان کیوں نہ ہو، لیکن وہاں اگر کوئی گناہ گار، لٹیرا، چور، ڈاکو، فاسق، کافر کوئی رہتا ہے تو وہاں کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہی مکان کی شان مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر حل کا معنی رہنا اور اترنا مراد لیا جائے، اور دوسرا معنی حل کا حلال ہونا، اس کا معنی میں دوسرا احتمال یہ ہے حلال ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ چونکہ کفار مکہ جو ہے، یعنی حلال ہونے کے اعتبار سے پھر اس کے اس صورت میں بھی دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ چونکہ حرم مقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، قتل و غارت گری کرنا، یہ سب انہوں نے حلال سمجھ رکھا تھا، حالانکہ ان کا خود عقیدہ بھی یہی تھا کہ حرم پاک ہے، اس کی کسی بھی چیز کو خواہ و حیوان ہی کیوں نہ ہو قتل کرنا جائز نہیں ہے، مگر ان کا ظلم سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کو ناجائز اور حلال سمجھتے ہیں۔ تو
ایک مطلب حلال ہونے کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ کفار نے حلال سمجھا ہوا ہے. دوسرا مقصد اس کا، اس دوسرے احتمال کا یعنی حلال ہونے والے احتمال کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عن قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کے اندر کفار سے جنگ کی اجازت دے دی جائے گی، اور یعنی یہاں پر جنگ آپ کے لیے حلال کر دی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کا موقع آیا اور کچھ عرصے کے لیے یعنی فتح مکہ کے لیے کچھ عرصے کے لیے مکہ حرم پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مکہ کے موقع پر چند لوگوں کے قتل کرنے کا حکم بھی دیا. اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، وہاں کا گورنر بھی بنا دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب جنگ وغیرہ کی حالت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے اس شہر کو حرم بنایا ہے یعنی محترم بنایا ہے. مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل حلال نہیں کیا گیا، میرے لیے بھی صرف آج کے دن حلال کیا گیا ہے، اور آج کے بعد قیامت تک پھر یہ حرم محترم ہے، حلال نہیں ہے، یہاں کا شکار نہ پکڑا جائے گا، نہ یہاں کی گھاس کاٹنے کی اجازت ہے، نہ یہاں کی خاردار جھاڑی کاٹی جائے گی، نہ قصاص لیا جائے گا، اسی طرح نہ گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی. یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر اس کو محترم دوبارہ قرار دے دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے بھی یہ کچھ مدت کے لیے صرف حلال کیا گیا ہے. ابھی جس دن فتح مکہ تھا اس دن صرف حلال کیا گیا تھا. والد وما ولد، دوسری اور پھر تیسری قسم والد کی، پھر دوسری قسم والد کی کھائی، تیسری قسم ما ولد کی کھائی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد ہر والد اور اس کی اولاد ہے، یا تو اس سے مراد ہر والد اور اس کی اولاد ہے. ایک احتمال اس کے اندر یہ ہے، یا اس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں وہ سب ہیں. صحیح نا؟ یا تو ہر والد اور اس کی اولاد مراد ہے، یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت تک آنے والے ان کی ساری اولاد، ہر انسان. آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے، ہم نے انسان کو بڑی مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا ہے. یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ انسان کے پیدا کرنے میں کوئی مشقت ہو، نہیں، یعنی انسان کی فطرت میں مشقت اور تکلیف داخل کی گئی ہے. انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، پہلے کچھ عرصے تک جو ہے پیدائش سے پہلے کچھ عرصے تک اللہ تبارک و تعالی اس کو مخصوص جگہ میں جو ہے ماں کے بدن کے مخصوص جگہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالی محبوس رکھتے ہیں، اور پھر ولادت کی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح رضاعت کا معاملہ آتا ہے، دودھ پینے کا، اور پھر دودھ چھڑانے کا معاملہ آتا ہے، دانت نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کمزور ہو جانے کی وجہ سے طرح طرح کے امراض آ جاتے ہیں، پھر تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی محنت، پھر جوان ہونے کے بعد اپنی ضروریات زندگی اور معاش اس کے انتظام میں محنت کرنا، پھر بڑھاپے اور موت، قبر، حشر، پھر اعمال کی جواب دہی، یہ سب محنتوں کے دور ہیں، سب محنتوں اور مشقتوں کے دور ہیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان مشقت اور محنت کے اندر پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی فطرت میں یہ رکھی گئی. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے
کہ یہ مشقت انسان کے علاوہ جو بیان کی گئی ہے تقریباً مشقت جو ہے وہ انسان کے علاوہ کچھ ایسی ہیں جو انسان اور دوسرے حیوانوں میں برابر ہے، کہ انسان کے علاوہ دوسرے حیوان بھی یہ مشقت برداشت کرتے ہیں، تو انسان کی تخصیص یہاں کیوں کی گئی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اندر ادراک اور شعور زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلا جواب تو ایک جواب یہ ہے کہ انسان کو ادراک اور شعور زیادہ ہوتا ہے اور حیوانات کے مقابلے میں، اس لیے اس کو مشقت بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب انسان کو مشقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کی مشقت کو بیان کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی مشقت دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا، یعنی سب سے بڑی مشقت کیا ہے؟ دوبارہ زندہ ہو کر تمام عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا۔ یہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے، اور حیوانات کو دوبارہ حساب دینا اور پھر اس کی جزا یا سزا یہ اور حیوانات کا نہیں ہے۔ تو اس قسم و جواب قسم میں مومنین کو تسلی بھی ہے جن پر کفار مکہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور اس میں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ انسان کی یہ خواہش کہ مجھے دنیا میں صرف راحت حاصل ہو، کبھی بھی تکلیف نہ ہو، یہ خیال بیکار ہے۔ یہ خیال جو ہے یہ بیکار ہے، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ مشقت اور تکلیف تو آنی ہے، یہ تو عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ محنت ایسی چیز کے لیے کرے، یعنی مشقت اور محنت تو اس کو اٹھانی ہے۔ اب یہ عقل مند آدمی کا کام ہے کہ محنت اور مشقت ایسی چیز کے لیے کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کام آئے اور دائمی راحت کا سامان بنے۔ ایسی چیز کے لیے مشقت کرنا کہ جو ہمیشہ کام نہ آئے اور دائمی راحت کے بجائے وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے تکالیف کا سبب بنے، یہ عقل مند آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ یہاں پر مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا کہ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان تکلیف اور مصائب میں غور کرتا، عاجزی اختیار کرتا اور جو ہے تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچاتا، اور شیخیاں بھگارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا۔ لیکن انسان نے کیا کہ یعنی یہ سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی قادر ہے، اس چیز کو سمجھتا، اللہ کی قدرت کو مانتا۔ یہ کرنے کے بجائے اس نے کیا الٹا یقول اہلکت مالا لبدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الٹا اس نے کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا ہے، اپنی بڑائی جتا رہا ہے، شیخی بگار رہا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے اتنا مال خرچ کیا، تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچنے اور ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا یہاں ان حرکتوں میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے بالکل کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت سا مال ہلاک کر دیا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا ریاکاری کے طور پر کہ میں نے بہت سا مال لوگوں پر خرچ کیا۔ جھوٹ ہے، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کے اعمال اچھے ہیں یا برے، اعمال صالحہ ہیں یا اعمال سیئہ ہیں،
اعمال نیک ہیں یا اعمال بد ہیں، اعمال خیر ہے یا اعمال شر ہے، کیا سمجھتا ہے یہ کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو بات انسان کہہ رہا ہے، یہ جو بات انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے انسان، کیا تجھے یہ گمان فاسد اور گمان باطل ہے کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اب یہ آیات جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ چیزیں بیان کر بتائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے جو آیات ہیں یہ تو مطلقاً کافر کے بارے میں تھی، یہ جو آیات ہیں یہ تو مطلقاً کافر کے ہی بارے میں تھی۔ اب آگے آنے والی آیات آیا یہ مطلقاً کافر کے بارے میں ہے؟ تو بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا مطلق کفار کے بارے میں، یعنی ہر کافر کے بارے میں، لیکن بعض مفسرین کا اور راجح قول یہ ہے کہ یہ آیت یا تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، یا ابو الاشد ایک شخص تھا جس کا نام کلاہ بن اسید تھا۔ ابو الاشد ایک تھا شخص، اس کا نام جو تھا کلاہ بن اسید تھا، اس کے بارے میں۔ یہ بڑا طاقتور تھا اور پہلوان مشہور تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عذاب کے فرشتے اگر میرے سامنے میرے قریب آئیں گے تو ان کو بھی پٹک دوں گا۔ وہ طاقتور تھا، کہتا تھا کہ عذاب کا فرشتہ میرے پاس آئے گا یا عذاب کے فرشتے آئیں گے میرے قریب تو ان کو بھی اٹھا کر میں پٹک دوں گا، وہ مجھ پر قابو پا ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محنتوں اور مشقتوں کا ذکر کر کے گزشتہ آیات کے اندر اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، کہ اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو ان نعمتوں کا ہم نے بیان کیا، کافر کو یعنی اللہ تبارک و تعالی متوجہ کر رہے ہیں کہ کہاں اور کس رے میں بہے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ ہم نے اسے دو آنکھیں دی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت، اگر ولید بن مغیرہ یا یہ کلاہ بن اسید ابو الاشد جو تھا، جو بڑا طاقتور تھا، پہلوان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دو آنکھیں ہم نے دی۔ کس نے دی ہیں یہ دو آنکھیں؟ کیا خود بخود ہی مل گئی ہیں؟ جب یہ دینے والی ایک ذات ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کی مخلوق کوئی بھی اب فرشتوں پر کیسے قابو پا سکے گا؟ ایک ہی فرشتہ اللہ کا حضرت جبریل امین پوری کی پوری بستی کو اڑانے کے لیے کافر ہے، تو یہ پہلوان تو اس کے نزدیک چوہے کا بچہ ہے۔ ابھی ہم پاکستان میں دیکھ لیں اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق صرف پانی، کیسی تباہیاں مچائی ہیں پاکستان کے اندر۔ بلوچستان کو، پورے بلوچستان کو تو تقریباً سمجھے بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پانی ایک مخلوق کو حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آنکھیں دی ہیں، اس سے دیکھے، غور و فکر کرے، آنکھوں سے عجیب و غریب چیزوں کا نظارہ کرتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ دیے ہیں۔ اور اگر آنکھوں کو دیکھا جائے تو آنکھوں میں چیز کو غور کیا جائے اگر کہ اللہ تعالی نے آنکھ بنائی کیسے ہے،
یعنی آنکھ کے باہر منہ کا جو حصہ ہے وہ ہڈیوں کا سخت بنایا ہڈیوں کا، اور اگر اس کے بھی اندر کی طرف کو آنکھیں رہتی، یہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے بڑی تو آنکھ نہ سکے ہڈیوں کی وجہ سے رک جائے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر جو ہے آنکھوں کے پردے اللہ تعالیٰ نے اس پر لگائے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے، اگر کوئی چیز آئے تو یہ جو ہے حج کی رکاوٹ بن جائے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے زبان کو بیان کی کہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر ہڈی کے بنائی، وہ کہتے ہیں ہڈی والی چیزوں سے زیادہ مثال السلام علیکم استاد صاحب، ہوسٹ بنا دیا آپ کو، انمیوٹ آپ خود کریے اب۔